بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہدین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک ایسے شخص کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو ایک مشہور اور جنگجو قبیلے کا سردار تھا، جبلہ بن احم غسانی۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف اور برابری کا کیا مقام ہے۔ تو توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعات آپ کو برابر ملتے رہے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل جائے۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ جبلہ بن احم غسانی کا واقعہ۔ ملک عرب میں قوم بنی غسان بہت ہی مشہور، معروف اور جنگجو تھی۔ اس قوم کے اکثر لوگ سپاہ گری کا پیشہ کرتے تھے اور جنگی فن میں اچھی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ 14 سن ہجری میں قوم بنی غسان کا سردار جبلہ بن احم غسانی اپنی قوم کے عروسہ و عمرہ کے ساتھ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ امیر المومنین جبلہ بن احم کے ایمان لانے سے بہت خوش ہوئے کہ جبلہ بن احم کی وجہ سے اسلام کو بازو زیادہ مضبوط ہوں گے۔ امیر المومنین نے جبلہ بن احم کی بہت ہی خاطر توجہ فرمائی اور اپنا مہمان بنا کر مہمان نوازی فرمائی۔ چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کے بعد جبلہ مکہ معظمہ واپس چلا گیا۔ اسی سال امیر المومنین بھی حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ امیر المومنین مکہ معظمہ میں مقیم تھے، تب ایک حادثہ پیش آیا۔ جبلہ بن احم غسانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اس کے اپنے شانہ پر ایک لمبی چادر ڈال رکھی تھی جس کا ایک سرا زمین تک پہنچ رہا تھا۔ اتفاق سے قوم فجار کا ایک دیہاتی شخص جبلہ بن احم کے بالکل قریب طواف کر رہا تھا۔ بے خیالی میں اس دیہاتی کا پاؤں جبلہ کی چادر پر پڑا۔ جبلہ کے ایک پلے پر پڑ گیا۔ چادر جبلہ کے شان سے سرک کر زمین پر گر پڑی۔ جبلہ کو بہت غصہ آ گیا۔ تیش میں آ کر اس نے فجاری کی طرف شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ فجاری نے جبلہ کا بھیانک روپ دیکھا تو سہم گیا اور اس نے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اے سردار، خدا کی قسم، میں نے قصد نہیں کیا، غلطی سے اور بے خیالی میں مجھ سے ایسا ہوا ہے، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن جبلہ بن احم نے فجاری دیہاتی کا عذر قبول نہ کیا اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ نتیجن فجاری دیہاتی کے اگلے 4 دانت اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فجاری دیہاتی نے اس معاملہ کی امیر المومنین کی عدالت عالیہ میں شکایت درج کر دی۔ امیر المومنین کی عدالت میں حاضر ہوا تو امیر المومنین نے دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو اس امر پر برانگیختہ کیا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کو اس شدت سے تماچا مارا کہ اس کے 4 دانت توڑ دیے اور اس کی ناک کو بھی معذور کر دیا۔ جبلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس دیہاتی نے میری چادر کو اپنے پاؤں تلے کچل کر مجھے حرم محترم میں بے آبرو کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اگر بیت اللہ شریف کی حرمت کا مجھے لحاظ نہ ہوتا تو میں اس کو وہی قتل کر دیتا۔ حرم شریف کی حرمت و عظمت کا خیال کرتے ہوئے میں نے صرف ایک تماچا پر ہی اکتفا کیا ہے۔ جبلہ نے امیر المومنین کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اے جبلہ، تو نے اپنی زبان سے اقبال جرم کر لیا ہے، لہذا تیرا قصور ثابت ہوتا ہے۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ فریادی تجھے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھ سے قصاص یعنی بدلہ لوں گا۔ تیرے بھی دانت توڑے جائیں گے اور فریادی کا ناک کی طرح تیری ناک بھی معذور کر دی جائیں گی۔ امیر المومنین کا فیصلہ سن کر جبلہ بن احم چونک اٹھا اور مضطرب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، میں اپنی قوم کا بادشاہ اور قبیلے کا سردار ہوں۔ کیا ایک عام معمولی آدمی کے لیے میرے ساتھ قصاص لینے کا سخت رویہ اپنایا جائے گا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں، ضرور قصاص لوں گا۔ اسلام کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اسلام نے تجھے اور اسے برابر کر دیا ہے۔ اسلام میں مالدار اور بادشاہ کو احکام کی پابندی کرنے کی کسی قسم کی روایت نہیں دی گئی۔ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ لہذا اگر یہ فریادی تجھے معاف نہیں کرتا تو قصاص دینے کے لیے آمادہ ہو جا۔ جبلہ بن احم نے دیکھا کہ عدالت فاروقی میں اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔
یہاں کسی کی بھی روایت نہیں کی جاتی۔ لہذا جبلہ نے امیر المومنین سے کہا کہ ایک دن کے لیے قصاص لینا موقوف فرمائے تاکہ میں فجاری دیہاتی کو معاف کر دینے کے لیے رضامند کر لوں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ امر بھی فجاری دیہاتی کے اجازت پر موقوف ہے، اگر وہ قصاص لینے میں ایک دن کی مہلت دینے پر راضی ہے تو مہلت دے سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین نے فجاری دیہاتی سے پوچھا کہ اگر جبلہ بن احم سے قصاص لینے میں ایک دن کی تاخیر کی جائے تو تجھ کو کوئی اعتراض ہے؟ فجاری دیہاتی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بخوشی اسے ایک دن کی مہلت عطا فرمائے۔ فجاری دیہاتی کی رضامندی پر حضرت امیر المومنین نے جبلہ بن احم کو ایک دن کی مہلت دے دی اور قصاص کا معاملہ ایک دن کے لیے مؤخر فرما دیا۔ رات میں جبلہ نے سوچا کہ فجاری دیہاتی سے معافی مانگنا اور قصور معاف کرانے کے لیے اس کی منت سماجت کرنا میری شان کے خلاف ہے، اور اگر فجاری دیہاتی نے معاف نہیں کیا تو کل صبح امیر المومنین میرے دانت اور ناک کی ہڈی توڑ کر رکھ دیں گے اور پورے ملک عرب میں میری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ لہٰذا وہ رات ہی میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ معظمہ سے ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اسلام سے منحرف و مرتد ہو کر اسلامی لشکر سے لڑنے کے لیے قیصر روم ہرقل بادشاہ کے پاس انطاکیہ چلا گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین کو پتہ چلا کہ جبلہ بن احم غسانی مرتد ہو کے رومیوں کی کمک کرنے ملک شام گیا ہے، تو آپ نے حضرت عثمان بن زید طائی کو خط دے کر تیز رفتار اونٹ پر حضرت ابو عبیدہ کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان بن زید اور حضرت ابو عبیدہ کی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت ابو عبیدہ جیسیہ والوں سے صلح کر کے بالبک کی طرف جا رہے تھے۔ امیر المومنین کا خط پڑھ کر حضرت ابو عبیدہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بالبک جانے کے بجائے آپ حضرت خالد بن ولید کے پاس حمص چلے گئے۔ تو دوستو، یہ تھا جبلہ بن احم غسانی کا ایک عبرتناک واقعہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام میں کسی امیر یا سردار کو بھی گناہ کی اجازت نہیں اور انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انصاف پسند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔